अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप हजरत खैर व आफियत से होंगे। तो हजरत ग्रामी, ये एक बच्चा है जिसका नाम है अब्दुल रहमान, और ये माशाअल्लाह ये कुरान को हिफ्ज कर रहा है, और मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत जल्द जो है हाफिज कुरान भी बन जाएंगे। आप हजरत दुआ करें इस बच्चे के लिए ताकि ये जल्द से जल्द हाफिज कुरान बने। और मैंने सोचा इस बच्चों को आप हजरत के सामने लेकर आओ ताकि आप इस बच्चे के मुतालिक जानकर आपको बहुत खुशी महसूस हो कि ये बच्चा कैसा पढ़ता है और इसका पढ़ने का तरीका क्या है, ये कैसा सबक सुनाता है, कितना सबक सुनाता है, और इनके घर वाले जो है इनके ऊपर कैसे मेहनत करते हैं। तो सारी बातें मैं आप हजरत के सामने पेश करूंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहने की कोशिश करें। और ये बच्चा और इसकी दिल की तमन्ना क्या है ये भी अपना बच्चा अपने मुंह से इजहार करेगा आप हजरत के सामने। मैं इनसे चंद सवालात भी करूंगा और ये आप हजरत के सामने जवाब भी देंगे। तो आइए सबसे पहले जो है मैं इस बच्चे का इसका नाम से पूछता हूँ। वैसे तो मैंने आप हजरत के सामने इसका नाम शुरू में ही बता दिया, लेकिन ये है ना, जब बच्चे से उसका नाम पूछा जाए तो जब ही अच्छा लगता है कि आपका नाम क्या है। तो आइए पूछते हैं सबसे पहले इनका नाम क्या है। अच्छा बताइए आपका नाम क्या है? अब्दुल रहमान। माशाल्लाह। तो इस बच्चे का नाम है अब्दुल रहमान। और मैं आप हजरत को एक बात और खुलासा कर दूं, ये जो बच्चा है ना ये मेरे पास ही पढ़ता है। ये बच्चा मेरे पास पढ़ता है और मुझे पता है ये बच्चा पढ़ने में कैसा है। तो मैं सारी बातें आप हजरत के सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो अच्छा, आप जो है कुरान शरीफ जो हिफ्ज करते हैं तो आपके दिल में क्या ख्वाहिश है? क्या आप हाफिज, पहले से आपके दिल में तमन्ना थी कि मैं हाफिज कुरान बनूंगा या बाद में आया? मेरे दिल में पहले से ही थी कि आप हाफिज कुरान बनोगे। माशाल्लाह। देखिए ये जो बच्चा है, यानी इनके, हालांकि इनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 10 से 11 साल इनकी एज है, और अभी 10 से 11 साल जो है ये इनके दिल की तमन्ना पहले से। तो सोचिए कि ये हाफिज कुरान बने। तो अल्लाह ताला इनके नेक जायज तमन्ना को पूरा करे और इनकी दिल में जो नेक ख्वाहिश है उसको भी पूरा करे। और आगे मैं इनसे सवाल करता हूँ, आप सुनते रहिएगा। आपके कितने पारा हो गए? मेरे 17 पारे हो गए। 17 पारा हो गए। माशाल्लाह। तो इस बच्चे का जो है 17 पारा हो गए। तो आप जो है अपने उस्ताद को यानी मुझे तो कितने सबक सुनाते हो? 2 सफ़े। 2 सबक सुनाते हो। तो ये मुझे 2 सबक सुनाते हैं और वाकईतन ये मुझे 2 ही सबक सुनाते हैं। और मैं उनकी एक खासियत भी आपको बता दूंगा आखिर में। तो 2 सफ़े से भी ज्यादा ये सुना सकते हैं या नहीं सुना सकते हैं, या मुझे सुनाना है या नहीं, मैं इस एक बार मैं आपको बाद में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। तो ये मुझे जो है रोजाना 2 सफ़े सुनाते हैं। तो एक पारे के अंदर 10 पेज होते हैं। अगर 2 सफ़े अगर रोजाना सुना दिया जाए तो 10 दिन में 1 पारा, तो महीने में कितने पारा हो गए? 3 पारा हो जाएंगे। और ये जो बच्चा जो है मेरे पास तकरीबन जो है 4 से 5 महीना पहले इन्होंने शुरुआत की है, शुरू से लेकर शुरुआत की है। अब ये देखिए इस बच्चे ने इतनी मेहनत की और इनके वालिदैन ने इस बच्चे के ऊपर इतनी मेहनत की कि ये 4 से 5 महीना तकरीबन हुआ है। इतना मुझे बिल्कुल डिटेल्स याद नहीं है, हाँ तकरीबन 4 से 5 महीने हुआ है। तो इतना कवर किया कि 17 पारे तक ये इस बच्चे ने हिफ्ज कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। और इनके जो वालदा है इनके ऊपर बहुत मेहनत करते हैं। मैं ये जो इनके वालदा इनके ऊपर कितना मेहनत करते हैं तो आप इनके मुंह से खुद सुन लीजिए। अच्छा, आपकी जो वालदा है वो आपके ऊपर जो मेहनत करते हैं वो कैसे मेहनत करती है? वो हमारे को सुबह उठाती हैं। कितने बजे उठाते हैं? सुबह 5 बजे उठाती हैं। फिर 5 बजे उठाने के बाद फिर वो क्या कहती है आपसे? पहले तो नमाज पढ़ो, फिर कुरान पढ़ो, फिर मेरे को सबक सुनाओ। अच्छा माशाल्लाह। देखिए तो वो कहता है ना, माँ एक दुनिया के अंदर एक ऐसी नियामत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अता की है कि हर चीज माँ से हमें सीखने को मिलती है। तो इनकी वालदा जो है इनको सुबह 5 बजे उठाती है, पहले वो खुद नमाज पढ़ती है, फिर उनसे कहते हैं कि आप भी नमाज पढ़ो, फिर वो उनको सबक याद कराते हैं, फिर वो मतलब कि ये बच्चा अपने वालदा को भी सुनाते हैं, फिर उसके बाद जब मैं आता हूँ तब मुझे सुनाते हैं। तो आप जो अपने वालदा जो सबक सुनाते हो कितने सुनाते हो, या जितना मुझे सुनाते हो 2 सफ़ा सुनाते हो उतने ही सुनाते हो आप? जी 2 सफ़े। 2 सफ़ा सुनाते हो। माशाल्लाह। ये भी 2 सफ़ा सुनाते हैं, यानी ये कि पहले इनके वालदा सुनती है,
یا جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ ان کی غلطیاں کو دور کر دیتی ہے، پھر اس کے بعد مجھے سناتے ہیں۔ اب آگے آئیے، اب ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے رمضان سے پہلے جو آنے والے رمضان ہے، آپ کو کیا قرآن شریف پورا حافظ بننے کا ارادہ ہے یا نہیں رکھتے ہو؟ میرے کو رمضان سے پہلے بننے کا ارادہ ہے۔ ماشاءاللہ، دیکھیے ابھی تک یہ بچہ 4 سے 5 مہینہ پہلے ابھی یہ پہلے پارے میں تھا، آج 17 پارہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ اب یہ کہہ رہے کہ یہ رمضان سے پہلے، یعنی اب تو تقریباً 4-5 مہینہ باقی ہے رمضان آنے میں، اس سے پہلے حافظ بننے کی خواہش رکھتا ہے۔ یہ ایک طرف سے بہت بڑی بات ہے کہ بچہ جو ہے 1 سال کے اندر، یعنی 9 سے 10 مہینہ یا 11 مہینے کے اندر حافظ بننا اور اس کے اندر محنت کرنا، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو میں ان سے جو ہے آپ حضرت کے سامنے کوئی صورتیں وغیرہ جو ہے پڑھواتا ہوں، تاکہ آپ بھی ان کی جو صورتیں ہیں اور ان کی جو آواز ہے آپ سنیں، اور اگر آپ کو اچھی لگے جو ہے نا، تو آپ اپنے جو بھی اس ویڈیو کو والدین دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی تربیت رکھیں جیسے کہ ان کی والدہ کرتی ہے، ان کے والد صاحب کرتے ہیں، ان کے اوپر محنت کرتے ہیں۔ اور ان کی روٹین کیا ہے، میں یہ بھی ٹائمنگ کیا ہے میں آپ حضرت کے سامنے بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے اس بچے سے میں سورہ فاتحہ سنتا ہوں، یہ کیسے پڑھتے ہیں۔ اچھا، آپ سورہ فاتحہ ہمارے آڈینس کو سنا سکتے ہیں آپ، یا آپ سے سننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ سنا دیا تو یہ آپ کو پسند بھی کرنے لگیں گے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ماشاءاللہ، دیکھیے اس بچے نے بہت بہترین انداز سے جو تجوید کی رعایت کرتے ہوئے سورہ فاتحہ سنایا، اور میں تو ایسے روزانہ ہی سنتا ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس بچے کی اس آواز کو سن کر آپ کو بھی اچھا لگے۔ تو اور اگر قرآن شریف کے بیچ میں، ویسے تو یہ 17 پارہ کا حافظ ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے بیچ کی آیت میں ان سے پڑھواؤں، آپ بھی سنیں۔ اور ویسے تو ان کا نام ہے عبد الرحمن، اور قرآن شریف میں بھی سورۃ الرحمن ایک سورت ہے، تو میں ان سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ یہ ہمارے آڈینس کو یہ بچہ سنائے۔ سورۃ الرحمن آپ سنائیے، آپ جتنا بھی ہو سکے یاد ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ بس، صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، تو انہوں نے جو ہے سورۃ الرحمن آدھے صفحہ سنایا ہے۔ ویسے تو میرا دل کر رہا تھا کہ ان سے پوری سورۃ الرحمن ہی سنوں، لیکن یہ ہے کہ ٹائم کو میں زیادہ نہ لیتے ہوئے تو ان کو آدھی صفحہ میں ہی روک دیا ہوں۔ اور اگر آپ حضرات کو اس بچے کی تلاوت سن کر اگر اچھا لگے تو آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ جو دوبارہ لانے کی کوشش کروں گا، اور یہ آپ حضرات کے سامنے جو بھی قرآن شریف میں انہوں نے جتنا پارہ حفظ کیا ہے سب سنانے کی کوشش کریں گے۔ اب آئیے دیکھیے ان کے متعلق میں کچھ بتا دیتا ہوں۔ یہ بچہ میرے پاس پڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ ہر دن جو ہے 2 صفحہ سبق سناتا ہے، اور 2 صفحے میں زیادہ سے زیادہ اگر غلطی آ گئی تو وہ غلطی کو پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے، یعنی 2 صفحہ انشاءاللہ یہ پکا سنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو یہ ہوتا ہے، میں ایک دن ان سے کہا کہ آپ 2 صفحے سے زیادہ میں سنا سکتے ہو یا نہیں، تو انہوں نے کہا انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ تو میں نے سوچا کہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کا دماغ کیسے چلتا ہے، تو ان کو میں نے ایک دن دیا، میں نے کہا آپ جو ہے 3 صفحہ سبق سناؤ، 3 صفحہ۔ آج کے وقت میں 3 صفحہ حفظ کا یاد کرنا بہت مشکل بات ہے، کیونکہ پہلے کا وقت کچھ اور تھا۔ پہلے کے وقت میں ٹی ویاں نہیں تھی، موبائل نہیں تھا،
اور بہت خرافات نہیں تھے. تو اس وقت کے بچے 3 صفحے 4 صفحے ایسے سنا دیا کرتے تھے. لیکن آج کل کے وقت میں اتنی خرافات ہیں کہ آدھے صفحہ بھی یاد ہونا مشکل ہو جاتا. ویسے یہ بچہ مجھے 2 صفحہ روزانہ سناتا ہے اور میں نے ان سے کہا کہ آپ جو ہے 3 صفحہ مجھے سناؤ. تو اس بچے نے اتنی محنت کی ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو والدہ ہے دن رات لگی رہتی ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہر والدہ کو اپنے اولاد کی اچھی تربیت کے لیے ان کے ساتھ ایسے محنت کرنی چاہیے. کیونکہ آج کل کی جو والدہ ہوتی ہے وہ کہتے ہیں میرا بچہ پڑھے نہ پڑھے. اگر استاد اگر پٹائی بھی کر دیتا ہے کسی بات کے اوپر یا ڈانٹ دیتا ہے تو وہ والدین یا وہ والدہ آ کر کہتے ہیں ہمارے بچوں کو آپ نے کیوں ڈانٹا کیوں مارا. تو اس کی وجہ سے وہ اولاد جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اچھے کام کی بجائے وہ گناہ کی طرف رغبت ہو جاتا ہے, اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ماشاءاللہ ان کی والدین کو اتنا محنت کرتی ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہ موبائل دیتے ہیں اور نہ ان کے گھر میں تو ٹی وی ہی نہیں ہے. سچ بات تو یہ کہوں میں, ان کے گھر میں ٹی وی ہی نہیں ہے اور ان کے ہاتھ میں موبائل میں نہیں دیتے. اور اگر بائی چانس اگر موبائل دے دیجیے تو وہ کہتے ہیں نہیں پہلے آپ اپنا سبق یاد کرو مجھے سناؤ, اس کے بعد اگر موبائل دیکھنا ہو تو دیکھیے. ویسے تو یہ موبائل دیکھنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, موبائل دیکھنے کا ٹائم نہیں ملتا کیونکہ جب صبح یہ 5 بجے اٹھتے ہیں 5 بجے سے لے کر 9 بجے تک 8:30 9 بجے تک جو ہے یہ سبق یاد کرتے ہیں, پھر سبکن پانا یاد کرتے ہیں, پھر اس کے بعد 1 گھنٹے کے لیے آرام کرتے ہیں, ناشتہ کرتے ہیں. ناشتہ کرنے کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد میں آ جاتا ہوں, پھر یہ مجھے سناتے ہیں. سنانے کے بعد ظہر تک کا ایسا ہم ٹائم ہو جاتا ہے. پھر ظہر کے بعد جو ہے یہ بچہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے, پھر کھانا کھاتا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے یہ آموختہ یاد کرتا ہے. آموختہ اس کو کہتے ہیں جو پچھلا پارا وہ یاد کرتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہے, اور یہ بات یہ ہے کہ یہ بچہ ٹیوشن بھی جاتا ہے, یہ بچہ ٹیوشن بھی جاتا ہے. پھر یہ آموختہ یاد کرنے کے بعد پھر ٹیوشن جاتا ہے. پھر ٹیوشن سے آنے کے بعد جو ہے تھوڑے بہت کچھ کھا لیتے ہیں, پھر وہی سبق. یعنی پورے دن کا ان کا یہی معمول. تو آپ یہ سوچئے کہ ان کا موبائل دیکھنے کا ٹائم کہاں ہے, کھیلنے کا ٹائم کہاں ہے, بالکل بھی نہیں ہے. اور ان کے ساتھ بھی ان کی والدہ لگی ہوئی رہتی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہاں تو میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے 3 صفحہ سنائیں. تو اس بچے نے اتنی محنت کی, محنت کرنے کے بعد سبحان اللہ اس دن میں اتنا خوش ہوا کہ اس بچے نے میری بات کو اتنی مطلب کہ سنجیدگی کے ساتھ لے لیا. اس بچے نے 3 صفحہ سبق سنایا. آج کل کے وقت میں جو ہے نا یاد ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. 3 صفحہ سبق سنانا, وہ بھی بغیر غلطی کے. اور اگر غلطی آ بھی گیا تو اٹک آ گیا وہ الگ بات ہے, لیکن یہ کہ 3 صفحہ سبق سنانا, رات سے لے کر صبح تک یاد کر کے سبق سنانا 3 صفحہ, بہت بڑی بات ہے. تو اس بچے نے ماشاءاللہ میرا دل بہت خوش کر دیا. اس بچے نے جب مجھے 3 صفحہ سبق سنایا. اور یہ اس بچے کی ماشاءاللہ جو پڑھائی ہے یہ بھی بہت اچھی ہے. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ اس بچے کو اوپر محنت کرو. اور بھی جو میرے پاس بچے پڑھتے ہیں سب کو جو ہے ایسے ہی بناؤ جو حافظ قرآن بنائے. اور میں آپ حضرت کے سامنے سب کو لانے کی کوشش کروں گا. اور ایک خوشخبری یہ ہے کہ اب میں نے ان کا تو ایج بتا دیا تھا, 10 سے 11 سال ایج ہے, 17 پارہ کا حافظ ہو گیا. اور یہ دل میں رکھتے ہیں کہ یہ رمضان سے پہلے نہیں 8-9 مہینہ تک یہ حافظ بننا چاہتے ہیں. یہ ان کی دل کی تمنا اللہ تعالیٰ ان کی پورا کرے. اور ان کا ایک بڑا بھائی ہے جو کہ وہ بھی ان قریب حافظ بننے والا ہے. میں یہ نہیں بتاؤں گا ان کے کتنا پارا ہوا, لیکن ہاں وہ بھی ان قریب حافظ بننے والا ہے. میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا ان کا جو بڑا بھائی ہے کہ ان کو بھی آپ حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کروں. اور ویسے تو اگر آپ کو یہ بچہ اس کی تلاوت اگر پسند آئے تو میں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ان کو لانے کی کوشش کروں گا. اور یہ جب بچہ حافظ بن جائے گا تو انشاءاللہ اس وقت میں لاؤں گا. تو میں امید کرتا ہوں جو بھی والدین اس ویڈیو کو دیکھے اور وہ اپنے دل میں یہ ارادہ رکھے اپنے بچوں کے لیے وہ دینی تعلیم دے, حافظ قرآن بنائے. کیونکہ حافظ قرآن بنانا کل قیامت کے دن بہت بڑا اجر ثواب ہے جو کہ سب کو پتا ہے. اور قرآن شریف کی ایک آیت ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن شریف کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ لیتے ہیں. اور وہ کیسے ذمہ لیتے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہے. جبکہ کچھ ایسے
हमारे सामने अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे कि ये जो छोटा बच्चा है इनके अंदर, इनके छोटे से दिल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला महफूज फरमा रहे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऐसे राज है जो हमें पता नहीं है। तो इसलिए आप अपने बच्चों को कुरान हाफिज कुरान बनाए और इनके घर वालों के लिए दुआ करें, इनके सब भी जो भी इनके ऊपर मेहनत कर रहे और सबके लिए सबको सेहत अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत तंदुरुस्त अता करे, आप इनके लिए दुआ करें। और ये बच्चा जो है कल ये आगे जाके अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, क्योंकि इनके वालिदैन बहुत इनके ऊपर मेहनत करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बात को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और अगर आपको किसी भी बात का इश्काल हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह जो है आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।